بلوچستان کو بانٹنے کے پیچھے تلے ہوئے. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. اس وقت جو ہے نا میری پارٹی اس بارے میں کنسرن ہے اور ہم سخت الفاظ میں ہم یہ کہتے ہیں کہ موجودہ صوبائی حکومت مرکز میں جو ہمارے نمائندے ہیں جس بھی شیپ میں ہیں, نیشنل اسمبلی کے ممبر کی شکل میں ہے یا سینیٹر کی شکل میں, وہ بھی ہمارا ساتھ دیں. بلوچستان کو جو ہے نا 2 حصوں میں بانٹنے کی بجائے وہ ایک متحدہ بلوچستان کی فکر کریں, اور ان کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ بلوچستان متحدہ رہے اور اس کی ہم بہتری کی خاطر, اس کی ترقی کی خاطر, اسے جو ہے نا کچھ زیادہ ہی ڈیولپ کرنے کی خاطر ہم اپنے پروگرامز بنائیں. ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا. بہانے اور دیگر طور طریقوں سے جو ہے نا ہمیں نقصان دیا جا رہا ہے. اب آپ اندازہ کریں کہ اس وقت اس ملک میں صوبائی طور پہ ملازمین سراپا احتجاج ہیں, اور ملازمین اپنی تنخواہیں جو ان سے کمٹمنٹ کی گئی ہیں فیڈرلی کہ آپ کے 25% ہم تنخواہیں بڑھائیں گے, پروونشلی ہم اسے دے نہیں پا رہے. کریڈٹ بھی بلوچستان نیشنل پارٹی کو جاتی ہے کہ جب یہاں پہ ہم نے ان دنوں میں کمٹمنٹ کی کہ اساتذہ کی تنخواہیں ہم بڑھائیں گے, اور ایک ہی لانگ مارچ کے بعد ہم نے اساتذہ کی تنخواہیں جب برسہ اقتدار ہم آئے تو ہم نے بڑھا دی. ایجوکیشن کے بارے میں سردار اختر مینگل کی گورنمنٹ نے یہ اناؤنس کیا کہ 30% ہم جو ہے نا اپنے بجٹ کا ایجوکیشن پہ خرچ کریں گے, اور فیڈرل گورنمنٹ میں ان دنوں میں یہ کہا کہ بھئی 30% آپ خرچ کریں گے. یہ ہمارے گلے پڑے گی, خدا را اس طرح کے اعلانات سردار صاحب نہیں کریں. اس میں ہم پہ پریشر ڈالا گیا, اور اس پریشر کے توسط سے انہوں نے بعد میں جو ہے ووٹ آف نان کانفیڈنس بھی ہماری حکومت کے خلاف کی جو ناکام ہوا. اب یہ اندازہ کریں 1 گھنٹے 1.5 گھنٹہ بجلی دیتے انٹیریئر میں, 1-1.5 گھنٹے سے زیادہ بجلی نہیں ہوتی. پورے زمیندار احتجاج پہ مجبور ہیں. ڈسٹرکٹ کے جتنے بھی جو نا زمیندار ہیں وہ اس تک سخت تکلیف میں ہیں. اب گرمیاں آنے کے بعد آپ پھر ایک بار اور دیکھیں گے, کوئی ٹاور اس وقت تو نہیں گرا نا. اب گرمیوں میں جو نا مئی کے بعد 1-2 ٹاور گر جائیں گے, اور انہیں ایک نہیں بلکہ 6 مہینے تک کوئی بنانے والا ہوگا نہیں. اس لیے ٹاور جب گرے گی مشرق کی طرف سے تو بجلی بچے گی مشرق کی طرف, اور بجلی ان کے کارخانوں کی کام آئے گی. ارے بلوچستان بیچارے جو ہے نا پاکستان کا جیسے کہ وہ حصہ ہے ہی نہیں, اس کی کوئی حیثیت اور اہمیت ہے ہی نہیں. میں ملک کے جو ہے نا خزانے کو کچھ دے نہیں پا رہا ہوں. اس بڑے ساحل سمندر کی دولت آپ کے خزانے میں, سائندک کی دولت آپ کے خزانے میں, ریکارڈنگ کی دولت آپ کے خزانے میں. 52 سے لے کر آج تک گیس استعمال کرنے کے بعد اس سے مستفید آپ ہوئے, اور اب میں اور میرے پارٹی کے دوست جو بیٹھے ہوئے ہیں, ایون پارٹی کے سربراہ, ہم یہ اعلانیہ کہتے ہیں کہ آج کے بعد اگر سوئی گیس ہمارے بلوچستان میں کلات سے جو نکلی ہے یا ڈیرے بگٹی سے نکلی ہے, اگر ان پائپ لائنز کا رخ مغرب کی طرف شمال جنوب بلوچستان کی طرف انہیں نہیں دیا گیا تو ہم جمہوری طور پہ سخت مزاحمت کریں گے. نوٹ کریں, جمہوری طور پہ سخت مزاحمت کریں گے. ہم جمہوری لوگ ہیں, جمہوری انداز میں اپنا کیس پیش کرنا چاہتے ہیں. اور بجلی کے بارے میں جب بھی ہم کہتے ہیں کہ بھئی بجلی ہمارے پاس اس وقت 23 سے 24 میگا واٹ بجلی پیدا ہو رہی ہے, آپ یہ بجلی کم از کم اور نہیں تو اسی مقدار میں ہمیں دے دیں. 400 میگا واٹ, اب 400 کو جو ہے نا 250 میگا واٹ کرنے کے بعد آپ بتائیں اتنے بڑے بلوچستان کی ضروریات کو کیسے پورا کریں گے آپ. اس لیے زمیندار سراپا احتجاج, تمام ضلع سراپا احتجاج, اور لوگ جو ہے نا مستقبل میں میرے خیال میں بھیک مانگنے کے جو ہے نا کے لیے مجبور ہوں گے, جو ناقابل برداشت ہے. میں آج اس پریس کانفرنس کے توسط سے جو ہم نے ایمرجنسی میں بلائی, اس میں اس کے توسط سے آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں, حکومت وقت سے 10 جوڑ کے میں یہ کہنا چاہتا ہوں, خدا را عوام کے مسائل حل کروا دے. بہانے بنانے سے نہ آپ اپنا مسئلہ حل کروا لیں گے, نہ اس ملک کے مسائل حل ہوں گے, فقط کنفیوژن آپ پیدا کروا دیں گے اہل بلوچستان میں, ہمارے پارٹی کے ساتھیوں میں, دوستوں میں, جس سے جو ہے نا آج کل میرے لوگ کافی بیدار ہیں, انہیں پتہ ہے کہ خرابی کہاں پہ ہے.
اور اس خرابی کو ٹھیک کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ ہمیں جو ہے نا پریگمیٹک یعنی نہایت ہی شفاف انداز میں اہل بلوچستان کے مسائل حل کرنے کی خاطر جو ہے نا آگے آنا چاہیے. مسائل تو بہت سارے ہیں بلوچستان کے, انہیں جو ہے نا حل کرنے سے تو یہ رہے, لیکن فی الحال میں یہ کہوں گا کہ ہم نے جو ہے نا یہ مسائل حل کرنے سر فہرست بلوچستان کو کسی صورت میں ہم 2 حصوں میں تقسیم کرنے نہیں دیں گے. دوسری بات کہ اہل بلوچستان کو جو 25 میگا واٹ بجلی 2500 میگا واٹ بجلی جو مل رہی ہے وہ ان کا اس کا تصرف یہیں پہ ہو. تیسری بات, ہمارے جتنے بھی جو نا اس وقت سراپا احتجاج ہیں, جس میں سرکاری ملازمین ہو یا دیگر لوگ ہوں یا مسنگ پرسن والے ہوں, ان کے بنیادی ضروریات کو پورا کیا جائے اور انہیں حل کرنے کی کوشش کی جائے. ادروائز یہ احتجاج تو جاری رہے گی. ہم تو تکلیف میں ہیں, ہمیں آپ تکلیف دیں گے, لیکن لگتا یہ ہے کہ آپ بھی آرام سے بیٹھ نہیں سکیں گے, آپ بھی تکلیف میں ہوں گے, اور اسی طرح مسئلے کنفیوز ہوتے جائیں گے, خراب ہوتے جائیں گے. تو میں آپ تمام دوستوں کا ان الفاظ کے ساتھ اپنے ساتھیوں کے توسط سے مشکور ہوں. میں ذاتی طور پہ آپ کا مشکور ہوں کہ آپ تشریف لائیں, اور امید یہ ہے کہ آپ کے قلم کی نوک کے توسط سے میرے اور میرے بلوچستان کی باتیں, جس کے آپ سب جتنے بھی ہیں وہ مالک ہیں, اسے اپنے جو نا میڈیا تک پہنچائیں گے, اہل پنجاب تک, اہل سندھ تک, اہل پختونخوا تک پہنچائیں گے. اور ساتھ یہ آپ کی کوشش ہوگی کہ انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے ساتھ ہی ساتھ دنیا کو یہ معلوم ہو کہ اتنے بڑے امیر بلوچستان کے لوگوں کی حالت زار کیا ہے. یہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں, اور آپ سے یہ توقع کروں گا کہ آپ اپنے قلم کو نہایتی بہتر انداز میں استعمال کرتے ہوئے, یعنی بعض لوگ کہتے ہیں, میں نہیں کہتا ہوں کہ وہی کوئی نہیں, یہاں پہ سب سے زیادہ محب الوطن اور سب سے زیادہ تکلیف میں ہمارے صحافی ہیں, اور میں ان کی باتیں بھی کرتا ہوں کہ ان کی بھی ویج بورڈ, ان کی بھی تنخواہیں, ان کی بھی ضروریات, ان کی بھی خواہشات, ان کے بچوں کی بنیادی جو ہے نا تعلیمی اخراجات بھی حکومت وقت کی ذمہ داری ہے وہ پوری کرے. اور اس سلسلے میں جو ہے نا آپ کے تعاون کا میں طلبگار ہوں. اللہ آپ کو اپنی امان میں رکھیں. بہت بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں جی, میں تو یہ حیران ہوں کہ تنخواہیں ایک طرف سے ہم بجٹ لیپس کرتے ہیں اور دوسری طرف سے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تنخواہوں کے لیے پیسے نہیں ہیں. یقیناً 18th امینڈمنٹ کے بعد فلو آف منی اس حد تک ہے کہ کسی حد تک بلوچستان کے بنیادی جتنے بھی اخراجات ہیں وہ کور اپ ہو سکیں, لیکن اگر ہوتے نہیں ہیں تو اس میں مس مینجمنٹ کی بات ہوتی ہوگی, آپ کے جو نا بیوروکریسی کی کمزوری کی باتیں ہوتی ہوگی, یا آپ کی جو نا اس وقت منسٹریل سٹف جو موجود ہے اس کی کمزوری ہوتی ہوگی. یہاں پہ جو نا میں برس اقتدار نہیں ہوں, میری پارٹی نہیں ہے, ہم تو اپوزیشن کا حصہ ہیں. ہم تو کل سے بھی یہی کہہ رہے تھے کہ مس مینجمنٹ نہیں ہونی چاہیے, آج بھی یہ کہتے ہیں کہ مس مینجمنٹ نہیں ہونی چاہیے. ہم کل بھی یہ کہتے تھے کہ یہاں پہ کوشش یہ ہو کہ بلوچستان کے پیسے اہل بلوچستان پہ اس کا تصرف ہو. 18th امینڈمنٹ کے بعد جو پیسے ان کا رخ, ہماری پائپ لائن کا رخ بلوچستان کی طرف ہے, اگر ان کا تصرف یہاں نہیں ہوتا تو یہ نہایت ہی افسوسناک ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ یہ جو بھی روڈ بند ہیں, سراپا احتجاج ہیں لوگ, ان کے مسائل کو فوری طور پہ گفت و شنید سے حل کیا جائے. رہی بات جو ہے نا ہمارے یہ سروس مین بیچارے اتنی جلدی میں نہیں ہے کہ فوری طور پہ انہیں جو ہے نا یہ پیسے چاہیے ہوں گے. آپ ان سے کمٹمنٹ کر کے انہیں کسی نہ کسی حال میں ان کی ضروریات, ان کی جو ہے نا جو کمٹمنٹ آپ نے اسلام آباد میں ان سے کیے وہ پورے کروا دیں, بات ہی ختم ہو جاتی. جی, اس بارے میں میرے خیال میں ہم نے پریس میں بھی دی تھی, آپ کو پتا ہوتا ہے کہ ایک کمیٹی ہم نے 4 رکنی کمیٹی بنوائی تھی,
اور اس کا 4 رکنی کمیٹی نے باقاعدگی سے فرنش کیا ہوا ہے اپنا وٹس ایور اس کی ڈیسیجن ہے وہ بنوا چکا ہے اور وہ پارٹی کے صدر کو بھجوا چکا ہے. اور اس وقت کمزور پہلو ہماری یہ ہے کہ ہماری پارٹی کے صدر اللہ ان کے جو ہے نا خاندان کو صحت عطا فرمائے، وہ وہاں پہ پریشان بیٹھے ہوئے، ان کی جو ہے نا فیملی کے لوگ بیمار ہیں، انہیں باہر لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن کورونا کی وجہ سے وہ باہر جا بھی نہیں سکتے. اکثر وہاں پہ جب بھی جاتے ہیں، یہاں پہ اس بار آئے تھے 2 دن کے لیے، پھر جا کے وہاں پہ کوارنٹائن 14 دن کوارنٹائن پہ رہنا پڑتا ہے کیونکہ وہاں پہ جو ہے کچھ سختیاں زیادہ ہیں. تو پارٹی کے صدر اسے دیکھنے کے بعد یقیناً پارٹی کے سیکرٹری جنرل اور سینٹرل کمیٹی کو بھجوا دیں گے اور اس کی ہم اناؤنسمنٹ کروا دیں گے. لیکن ہمیں یہ افسوس ضرور ہے کہ ساجد ترین ہماری پرائرٹیز میں تھے، جو ہمارے 2 میل امیدوار تھے، 1 فیمیل، ان میں پرائرٹیز میں تھی، اور ان لکیلی جو نا وہ اس بار اسے پراپرلی جو ووٹ ملنے چاہیے تھے، جس کی کیلکولیشنز ہم نے کی تھی، وہ اسے نہیں ملے. یہ افسوسناک بھی ہے اور اس بارے میں جو ہے نا سخت رد عمل پارٹی نے ظاہر کرتے ہوئے کمیٹی بنائی ہے اور یقیناً اس کی جب رپورٹ آئے گی تو ہم آپ کے سامنے پیش کر دیں گے. یہ رپورٹ اس طرح کی ہماری کوشش ہوگی کہ نہ ہو جیسے کہ دیگر رپورٹ گورنمنٹ آف پاکستان چھپایا کرتی ہے. ٹھیک ہے جی، شکریہ جی.